قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم دعائیں بھی یاد کرتے ہیں اور ان کو پڑھا بھی کرتے ہیں. تو آج کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی تھی، اور اس لیے سکھائی تھی تاکہ ان کی زبان کھل جائے، ان کا سینہ کھل جائے، ان کا کام ان کے لیے آسان ہو جائے، اور فرعون کی اور اس کے دربار کی جو ہیبت ہے وہ بھی دور ہو جائے اور وہ اپنے کام کو بہتر طور پر کر سکیں. وہ دعا بہت مشہور دعا ہے، اسی کو میں کہلواؤں گی آپ کو. آپ پڑھیں گے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب اس کا معنی ربی اے میرے رب، اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری سینہ میرا، ویسر لی اور آسان کر دے میرے لیے، امری میرا کام، واحلل اور کھول دے، عقدتاً گرہ، من لسانی میری زبان کی، یفقہو کہ وہ سمجھ جائیں، قولی بات میری. اس سے پہلے آپ نے الفاظ دہرائے ہیں، اب آپ پورے شعور کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں. آپ سب مل کر پڑھیں شعور کے ساتھ. اس دعا کو اس طرح پڑھیں، آپ امیجن کریں ساتھ. اشرح کا مطلب ہوتا ہے شرح، عربی زبان میں ڈائسیکشن کو کہتے ہیں، چیرنا، کھولنا. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس سے پہلے بچپن میں جبریل امین نے آ کر کیا کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ شق صدر جس کو کہتے ہیں، کہ سینہ کھول کے دل کو دھویا گیا تھا، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی یہ بات ہوئی تھی نبوت سے قبل معراج کے موقع پہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جبریل امین نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور یہ آپ کے دل پر اترا. قرآن دل پر اترا تھا. تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جب تک دل شامل نہ ہو، دل کی انوالومنٹ نہ ہو، دل کی صفائی نہ ہو، دل کے اندر طہارت نہ ہو، قرآن جڑ نہیں پکڑتا، قرآن جگہ نہیں بناتا. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے دل میں اترے اور قرآن آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے اور آپ قرآن کی روشنی بن جائیں، تو اس کے لیے دو باتیں ضروری ہوں گی. نمبر ایک یہ کہ دل کو ہر طرح کے حسد، بغض، کینے، نفرت، عداوت، ایسے تمام جذبات سے پاک کرنے کی کوشش کریں. جس کسی نے بھی آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی زیادتی کی، اس کو یک طرفہ طور پر معاف کر دیں اور دل سے معاف کر دیں. اور دوسری طرف وہ تمام اذکار جو دل کی صفائی کے لیے اور وہ تمام احساسات جو دل کی طہارت کے لیے ضروری ہیں، ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. جب آپ یہ پڑھیں گے
رب اشرح لی صدری، تو آپ ساتھ اب امیجن کریں گے کہ آپ کا سینہ کھل رہا ہے، اور جب ایک چیز کھل رہی ہے تو جو کچھ اس میں گھر کی ہوئی ہے، جس چیز کی محبت، وہ سب نکل جائے. یعنی جب پڑھیں تو ساتھ یہ سوچیں. اور چونکہ آپ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشکلات، مسائل، تکلیفیں، یہاں آنے کے لیے کئی ایک ایسے پرابلمز ہوں گے کہ جو آپ کا راستہ روکتے ہوں گے یا آپ کے لیے آنے میں مشکل پیدا کر رہے ہوں گے، پھر ان کو تصور میں لائیے اور کہیے کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ یا رب میں تیری کتاب کو جو سیکھنے کا کام شروع کر رہی ہوں، میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یعنی جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کر کے میرا یہ مشن کہ میں تیری کتاب کو سمجھ سکوں، اس کو پورا کر. وہ مشکلات بعض اوقات خود انسان کے اپنے اندر ہوتی ہیں، اپنی سستی، اپنی کاہلی، اپنی غفلت، اپنی سنگ دلی، قساوت اور اپنے اندر کے میلے جذبات جو انسان کو اس نور کی طرف بڑھنے نہیں دیتے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. واحلل کا لفظ حل سے ہے. اردو میں بھی آپ حل مشکلات یا سوال حل کرنا، اس کو حل کیجئے، اس مشکل کو حل کریں. تو حل کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے کھولنا، جیسے گرہ کھولی جاتی ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایک چیز کو سمجھتا ہوتا ہے، جانتا ہوتا ہے، لیکن ایکسپریس نہیں کر سکتا. ہوتی ہے نا یہ مشکل کہ آپ کو بات پتہ ہوتی ہے، آپ جانتے ہوتے ہیں، لیکن اسے بتا نہیں سکتے. جو کچھ یہاں آپ پڑھیں گے وہ صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے نہیں، اسے آگے بھی بیان کرنا ہے. اور چونکہ قرآن کلام اللہ ہے، کلام ہے، تحریر نہیں ہے، کلام ہے. ہمارے سامنے لکھا ہوا آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تحریر ہے، حالانکہ یہ تحریر نہیں، کلام ہے. اور کلام کے لیے ضروری ہے کہ انسان کلام کرے، اسے زبان سے ادا کرے، اسے کمیونیکیٹ کرے. اور کمیونیکیشن اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ بولنے کے قابل ہوں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی باتیں کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی دین کی بات آئی تو آپ کے دل پہ ایک بوجھ پڑنے لگتا ہے، آپ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں اور ایک پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ یا رب وہ میری جو گرہ ہے، وہ جو آڑ ہے یا وہ رکاوٹ ہے، اس کو دور کر دے، تاکہ جو بات میری سمجھ میں آئے، جب کسی کو اس بات کی ضرورت ہو تو میں اچھے سے اچھے طریقے سے اسے آگے بتا بھی سکوں. اب دوبارہ میں یہ دعا پڑھاؤں گی اور آپ صرف لفظ نہیں پڑھیں گے، اس سارے امیجنیشن کے ساتھ پڑھیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگلی دعا جو قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھی جانی چاہیے وہ ہے ربی زدنی علما. ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، اور زد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ کے لیے، وہی زے دال ہے. زد زیادہ کر دے، نی مجھے، علما علم میں، کہ میرے علم میں اضافہ کر، کہ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ مجھے آتا ہے میں یہاں آنے کے بعد بھی بس اسی پر رہوں. نہیں، مجھے ہر روز زیادہ سے زیادہ عطا کرتا چلا جا. اس لیے کہ علم کی کوئی حد نہیں، علم کا کوئی کنارہ نہیں. اور دو چیزوں کا حریص ایسا ہوتا ہے کہ جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ایک تو مال کا حریص اور دوسرا علم کا حریص. تو ہمیں دعا یہ کرنی کہ یا رب ہماری یہ حرص کبھی ختم نہ ہو، اور اس میں
اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. کیونکہ جب حرص ہوتی ہے تو انسان اس چیز کو اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب طلب ہی نہیں ہوتی، پیاس ہی نہیں، تو پانی چھوڑ شربت اور بہترین سے بہترین ڈرنک آپ کے سامنے رکھا ہو، آپ اسے نہیں اٹھائیں گے. تو اس حرص میں اضافہ کر اور پھر اس کے مطابق نفع مند علم بھی مجھے عطا کر. اس لیے یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے یہ دعا کس کو سکھائی گئی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے یا آپ کہا کیجئے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے معلم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اور مانگیے. اللہ تعالیٰ ہی دراصل علم کا سورس ہے اور حقیقی علم اسی کے پاس ہے. بسا اوقات ایک انسان کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن وہ اصل حقیقت سے آشنا نہیں ہوتا کہ ریئلٹی کیا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ یا رب مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسی وہ ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی شک و شبہ یا کسی ایسی کنفیوژن کا شکار ہوں کہ ہم کسی چیز کو سمجھیں کچھ اور وہ حقیقت میں کچھ اور ہو، تو وہ تو دھوکہ کھانے والی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی یہ ساری زندگی ایک فریب میں گزار کے چلے جائیں. اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں ہم کسی فریب کا شکار رہیں اور جب ہماری موت ہو تو ہمارے اوپر حقیقت آشکارا ہو اور پھر ہم واپس بھی نہ لوٹ سکیں. تو اس لیے علم کی زیادتی کے ساتھ ساتھ حقیقی علم کی تمنا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا ایک سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کی ان پر بڑی عنایتیں تھیں. جب ساری قوم کو جان کا خطرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، بچایا اور ان کے اور اپنے دشمن کے گھر میں پالنے کا انتظام کیا اور پھر اس کے بعد ان سے کلام کیا. یہ تمام چیزیں ان کی اہمیت، عظمت اور ان کے مقام کی نشاندہی کرتی ہیں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے. کوئی ایسا ہوگا روئے زمین پر جس کے پاس مجھ سے بھی زیادہ علم ہو؟ کیونکہ بسا اوقات شیطان انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو اور تمہارا علم سب سے زیادہ ہے. تو سورۃ الکہف اگر آپ پڑھیں اور انشاءاللہ پڑھیں گے 15ویں اور 16ویں پارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس اور ان سے جا کر کچھ چیزیں سیکھو. تو قرآن پاک میں اس کی تفصیل آتی ہے. مزید تفصیل ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک چڑیا آئی، ایک پرندہ آیا اور اس نے بیٹھ کر کشتی کے اوپر یعنی پانی کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹھونگ سی ماری اور ایک قطرہ پانی لیا. تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم بس یہ ایک قطرہ ہے. اور اس کے بارے میں دلائل آپ کو آئندہ انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علم کو پا نہیں سکتے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مگر جتنا وہ خود چاہے. اس لیے ہم اس حقیقی علم کے لیے قرآن کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور جس کا علم ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. اور کائنات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ملینز آف ٹریلینز گیلیکسیز اور ان میں ستارے اور معلوم نہیں کیا کچھ. اگر کبھی آپ ایک نقشے میں صرف اپنی زمین کو دیکھنا چاہیں تو ایک بہت بڑی اسکرین پر جس گیلیکسی کے اندر ہمارا سولر سسٹم ہے، اس سولر سسٹم میں ہماری جو زمین ہے وہ ایک ذرے کے برابر، یوں بس ایک نقطہ نظر آتی ہے، اس سے زیادہ بڑی نظر ہی نہیں آتی اور اس کے نیوکلس سے بہت دور کہیں پڑی ہوئی ہے. اور یہ ایک گیلیکسی کا حال ہے اور باقیوں کو تو آپ
چھوڑ ہی دیں کہ ان کی تعداد معلوم ہی نہیں، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. ایسی کئی لاکھ گیلیکسیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو اس کائنات کا چونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارا خالق بھی وہی ہے، اور پھر قرآن بھی اس نے بھیجا ہے. اس لیے دنیا کا کتنا بھی علم انسان کے پاس ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، جب تک وہ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتا، قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا، قرآن کا علم حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک وہ جاہل ہے. اس لیے کہ وہ حقیقت کو نہیں جانتا، حقیقت سے بے خبر ہے. کیونکہ حقیقت کے بارے میں سب سے بڑی خبر خود اس خالق کے کائنات نے دی ہے، اور جب تک اس کی خبر ہمیں نہیں پہنچتی، جب تک ہم وہ نہیں جانتے، اس وقت تک سب جانا ہوا نہ جاننے کے برابر ہے. کیونکہ وہ سارا علم، اس کی پھر انٹرپریٹیشن ہم کسی اور ریفرنس میں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو تھی اس بات کی ابتدا اور تمہید کہ ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ دعا پڑھ لیجئے 3 دفعہ رب زدنی علما، اس تصور اور شعور کے ساتھ. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.